Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Class, we are doing our chapter number 1, Pakistan ke Nazriyati Asas, the ideological basis of Pakistan. And our today's topic is elements of ideology of Pakistan, Nazriya Pakistan ke Anasir. ہم سب کو یہ چیز پتہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی وہ کس پہ بیس کرتی ہے؟ اسلامی نظریہ حیات پہ. اٹ از بیسڈ اپون دا اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف. تو جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، ایلیمنٹس مینس اس کے عناصر، یعنی وہ ریزنز جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا. سو اٹ ہیز 5 بیسک ایلیمنٹس. نمبر 1 عقائد، بلیفس. نمبر 2 پریئرس مینس عبادات. نمبر 3 رول آف لا، قانون کی حکمرانی. نمبر 4 اخوت و مساوات means equality and brotherhood. And last one is justice and equity means adl و insaf. These are the basic elements of ideology of Pakistan. اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. نمبر 1 beliefs، جسے ہم اردو میں عقائد بھی کہتے ہیں. So what are beliefs؟ یعنی عقائد کسے کہتے ہیں؟ توحید، prophethood، hereafter، angels and revealed books. ان کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ایمان، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. یہ آپ کے شارٹ کوشچنس میں آتا ہے کہ واٹ آر دا بیسک بلیفس آف اسلام، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتاب. ان سب کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ایمان. اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ توحید، رسالت، الہامی کتاب یہ ہم کس کو کہتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ناؤ سی واٹ آر بلیفس، یعنی عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. یعنی توحید، prophethood، life hereafter، angels and revealed books. These are the 5 basic beliefs of Islam and the combination of these beliefs are called ایمان. یعنی ان کے مجموعے کو، ان عقائد کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ایمان. اب یہ دیکھتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں. توحید سمپل سی چیز ہے، اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. رسالت مینس اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پہ یقین لانا، اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. آخرت یعنی اس بات پہ، لائف ہیئر آفٹر، اس بات پہ یقین لانا کہ جو ہماری زندگی ہے یہ عارضی ہے، یعنی اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہاں پہ جا کے ہم نے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے. ملائکہ مینس اینجلس، جسے ہم فرشتے بھی کہتے ہیں، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. دے آر دا کریشنس آف اللہ المائٹی، جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا. اینڈ لاسٹ ون از الہامی کتب مینس ریویلڈ بکس، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی وہ ساری سچی تھیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے انسانوں نے ان میں چینجز کی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تھی جو کہ قرآن مجید تھی، وہ اسی حالت میں موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا، اور وہ اس میں نہ کوئی چینج لا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی چینج آئے گا. تو یہی آپ کا ایک شارٹ کویشچن بھی بنتا ہے کہ واٹ از ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ توحید، رسالت یعنی prophethood، life hereafter، angels and revealed books. The set of all these beliefs is called ایمان. So let's see the first point، توحید. اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے توحید کی، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. توحید کسے کہتے ہیں؟ واٹ از توحید؟ توحید مینس اللہ از دا کریٹر اینڈ ماسٹر آف دس انٹائر ورلڈ، یعنی وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. یعنی اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کون ہے، کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. ہی ہیز نو پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اینڈ ہی ہیز نالج اباؤٹ آل دا تھنگس اینڈ نتھنگ از بیونڈ ہز نالج. دنیا کی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہ اس کے علم سے باہر ہو. اور ایک آیت ہے جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20، جس میں فرمایا گیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مینس انڈیڈ اللہ ہیز دا پاور اوور آل دا تھنگس. تو بچوں یہ آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہو گیا، واٹ از مینٹ بائی توحید.
یعنی توحید سے کیا مراد ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ آیت جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انڈیڈ اللہ ہیز پاور اوور آل دا تھنگس. اس کے علاوہ جو بیسک کانسیپٹ جو بہت کامن کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب یعنی ڈپٹی بنا کے بھیجا. نائب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کہ آرڈرز کو مانتا ہے، جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح انسان بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنا کے بھیجا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. جس طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم انسانوں کی، کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اس کے احکامات، اس کی جو ٹیچنگس ہیں اس کو فالو کیا جائے اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہم پہ بھی جو قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نیکسٹ پوائنٹ ہے رسالت یعنی پروفٹ ہوڈ. یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر. انگلش میں پروفٹ ہوڈ اور اردو میں آپ نے لکھنا ہے عقیدہ رسالت. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوشچن ہے کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی پروفٹ ہوڈ. تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ہم ایمان لاتے ہیں تمام رسولوں پر، اور یہ کہ جو تمام رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے. اس چیز پہ انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا پختہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ ایمان لائے بغیر مسلمان دائرہ اسلام میں کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس میں ذرا سا بھی ہمیں شک ہوگا تو ہم جو دائرہ اسلام ہے یعنی اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اس چیز پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا شارٹ کوشچن ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا عبادات مینس پریئرس. اس میں ہم نے دیکھنا ہے پلرز آف اسلام یعنی ارکان اسلام. اسلام کے کون سے پلرز ہیں اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی توحید اینڈ پروفٹ ہوڈ یہ اسلام کا پہلا پلر ہے جو بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا دوسرا رکن سیکنڈ پلر جو کہ کون سا ہے؟ نماز، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ حکم دیا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہیں نماز جو اس کے مقرر وقت ہے اس پہ ادا کرنی چاہیے. اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 کہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے. یعنی نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روز مسلمان 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو نماز ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، یعنی اٹس اے مانیٹری پریئر جس کے تھرو جو ویلتھ ہے اس کی سرکولیشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور وہ لوگ جو غریب ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. اب سرکولیشن آف ویلتھ یعنی دولت کی گردش کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دولت کچھ لوگوں کے پاس اکٹھی ہونے کے بجائے سرکولیٹ کرتی رہتی ہے اور ان لوگوں تک پہنچتی ہے جنہیں واقعی اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس سے وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو جو ضرورت مند ہے ان تک وہ دولت پہنچتی ہے اور وہ بھی اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ ہے جس کا بینیفٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کی دولت میں، آپ کے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ مزید انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا چوتھا رکن جو کہ ہے روزہ یعنی کیپنگ فاسٹ. روزہ بھی ایک عبادت ہے جو کہ جس طرح بھی رمضان آنے والے ہیں تو ہم نے روزے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد آخری رکن ہے ہمارا حج. حج کس پہ فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت یعنی وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کریں. تو یہ وہ بیسک 5 پلرز ہیں اسلام کے جو کہ آپ کے شارٹ کویشچن میں پوچھے جاتے ہیں اور آپ کے MCQs میں بھی آتے ہیں، اور یہ آپ نے جو بھی ڈیٹیل ہے اس کی یہ ہم لانگ کویشچن میں بھی یاد کریں گے، تو ساتھ ساتھ آپ کے شارٹ کویشچن بھی یاد ہو جائیں گے اور آپ کے MCQs بھی آ جائیں گے اس میں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ قانون کی حکمرانی مینس رول آف لا. قانون کی حکمرانی رول آف لا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسلام میں، جس کی بنیاد کس تصور پہ ہے کہ جو سورس آف لا ہے، قانون کا سرچشمہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہم تک کیسے پہنچایا ہے؟ تھرو ہز بک قرآن اینڈ نسوہ رسول. اس کے تھرو
ہم تک جو قانون ہے وہ پہنچے، جس پہ ہمیں کیا چیز بتائی گئی ہے کہ ہر انسان قانون کے سامنے برابر ہے، بے شک وہ بادشاہ ہے، غلام ہے، امیر ہے، غریب ہے یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، قانون کے سامنے ہر انسان برابر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی، اس پہ بھی فوکس کیا گیا ہے کہ جو حکمران ہیں یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ باہمی مشورے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کے ہر فیصلہ کریں تاکہ ایکوالٹی ہو اور ہر انسان کو انصاف ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آج ہم نے دیکھے، اور جو آپ کے شارٹ کوشچن میں بھی آتے ہیں، آپ کے MCQs میں بھی آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو نیکسٹ 2 پوائنٹس ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کویشچن آنسرس یعنی یہ جو ٹاپکس ہیں آج ہم نے کور کیے ہیں یہ یاد کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رجسٹرز یا اپنی کاپیز کے اوپر یاد کرنے کے بعد لکھنے ہیں۔ اوکے، سو ناؤ آئی ایم اینڈنگ مائی لیکچر. We will discuss our next 2 points in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.